بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سبق چل رہا تھا اسی کا حصہ ہے آج کا سبق بھی۔ آج کے سبق میں ذبح کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، قربانی کا تذکرہ تھا تو قربانی کے مسائل رہ گئے تھے، اسی پر آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسانوں پر کی ہیں، تو انسان پر ان کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ مختلف انداز سے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں مزید کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ نام نہاد چڑھاوے اور منتیں ان کے ارتکاب کرتے تھے، شریعت نے ان کو ختم کر دیا اور قربانی کو ایک پاکیزہ عبادت کا درجہ دیا، جس میں سنت ابراہیمی کا احیاء بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صبر و تحمل اور اطاعت کے جذبے کو بھی اپنانے اور پروان چڑھانے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو انسان اللہ کے نام پر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اپنے محبوب جانور کو جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس کو قربان کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے دیا تو اللہ کے نام پر ہی اس نے قربان کیا۔ اگر محبوب کو محبت جتانی ہو تو پھر یہ معمولی اور حقیر چیز کچھ بھی نہیں، تو اس لیے قربانی کا حکم دیا گیا۔ انسان اپنے محبوب جانور کو، اپنے پسندیدہ جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو دور فرمائے، اور ساتھ اپنے اہل و عیال پر، اپنے پڑوسیوں پر، فقیروں مسکینوں پر توسع اور فراخی کا تحفہ بھی مل جائے۔ تو اس سودے سے کسی بھی مسلمان کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں قربانی کے جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو اسی لیے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو یوم الاضحیٰ یعنی یا عید الاضحیٰ، قربانی کا دن یا قربانی والی عید کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی شریعت میں حفظ والی بچیاں اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ اصطلاحی شریعت میں اضحیہ یعنی قربانی خاص عمر کے مخصوص جانور کو تقرب اللہ کی نیت سے مخصوص وقت میں مخصوص شرائط اور سبب کے ساتھ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ خاص عمر کے مخصوص جانور کو، ہر جانور کو تو نہیں ذبح کر سکتے نا، جانور بھی مخصوص ہے، خاص عمر بھی اس کی ہو، گائے بیل بھینس 2 سال اس سے کم نہ ہو، خاص عمر اس کی، اور بکرا ہے تو پورا سال، دمبا ہے تو 6 ماہ سے اوپر والا بھی چل جائے گا بشرطے کہ موٹا تازہ۔ تو خاص عمر کے مخصوص جانور کو تقرب اللہ کی نیت سے مخصوص وقت میں، وقت بھی مخصوص ہے، قربانی کے 3 دن مخصوص ہے، 10 11 12، اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی، 12 سورج غروب ہونے کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، اور پھر مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ شرائط بھی اس کی مخصوص ہے۔ وہ عرض کر رہا ہے، اپنا مائک بند کر لیجیے۔ قربانی کی مشروعیت قرآن کریم سے ثابت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دوسرے مقام پر فرمایا
ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تو قربانی کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے. نسک قربانی کے لیے استعمال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود قربانی فرمائی اور یہ بھی فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس آدمی کو استطاعت موجود ہے قربانی کر سکتا ہے, طاقت موجود ہے, پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سختی کی. ایک آدمی کو اللہ نے مال دولت دیا ہے, پیسہ موجود ہے, پھر بھی قربانی نہیں کرتا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو قربانی کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے, ہر سال آپ نے قربانی کی. بعض ملحدین, مستشرقین اور کچھ جدت پسند طبقہ وہ کہتے ہیں قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تو وہ یا قربانی کا جو ذکر ہے وہ تو حج کے موقع پر ہے. جو آدمی حج کرے گا تو قربانی کرے گا نہیں. کیا مدینہ میں آپ سب سے مارسال حج کیا کرتے تھے؟ 10 سال آپ نے قربانی کی ہے تو کیا مدینہ میں حج کرتے تھے؟ حج تو آپ نے مدینہ جانے کے بعد ایک بار کیا. تو معلوم ہے حج والی قربانی نہیں ہے, عید الاضحیٰ والی قربانی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 جانور قربانی کیا کرتے تھے. فرماتے تھے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اپنی طرف سے میری طرف سے قربانی کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ احسان ثواب کے لیے بھی قربانی کرنا جائز اور درست ہے. اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں, انبیاء اور صحابہ کو اس میں شامل کریں. باقی اسی کے حوالے سے 3 طرح کے جانور ایسے ہیں کہ ان کا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں چلو قربانی کے دن ہے, بجائے اسے کہ میں 40-50 ہزار کا بکرا لوں, 40-50 ہزار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں, غریبوں کو دے دیتا ہوں. بھائی پورا سال باقی کدھر تھا, تو اس وقت صدقہ کر دیتا. ابھی یاد آیا صدقہ کرنا. ابھی پیسے دینے کافی نہیں, خون بہانا ضروری ہے. قربانی میں خون بہانا ضروری ہے, تب عبادت ہوگی. ورنہ ایک بندہ 50,000 کے بجائے 50 لاکھ بھی صرف کر دے, خرچ کر دے, صدقہ خیرات کر دے, قربانی کا ذمہ اس سے ثابت نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں خون بہانا ضروری ہے. اب شریعت نے کہا کہ یہاں خون بہانا ہے تو خون بہانا عبادت ہوگی. اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا عبادت ہے. ایک آدمی ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت روزہ نہیں رکھتا, غریبوں مسکینوں پر لاکھوں خرچ کر رہا ہے, تو روزے کا فدیہ تو یوں نہیں ہو سکتا. نماز ایک آدمی کے ذمہ پڑھنا ضروری ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا تو کہتے نہیں میں لوگوں کو پیسے دے دیتا ہوں, ایسے تو نماز سے سبکدوش نہیں ہوگا. تو قربانی بھی ایسی ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے, خون بہانا ضروری ہے. اس طرح حج تمتع میں, حج قران میں قربانی کرنا ضروری ہے. یا کسی آدمی نے کوئی جنایت کی ہے تو وہاں پر بھی خون بہانا ہوگا. پھر اس طرح عقیقہ ہے, عقیقے کے اندر بھی کسی بچے یا بچی کی ولادت کے بعد بطور شکرانہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور, اس کو عقیقہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے, خون بہانا ضروری ہے. باقی عام مطلق صدقہ خیرات میں خون بہانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ویسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں ویسے کریں, کوئی جانور نہیں ذبح کریں, پیسے لے دیں, زندہ جانور دے دیں, آٹا دال کوئی چیز خرید کے دے دیں. لیکن یہاں پر عقیقے میں, قربانی میں اور اسی طرح ہدی وغیرہ میں خون بہانا ضروری ہے, جانور کاٹنا ضروری ہے, تب جا کر یہ فریضہ ادا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ قربانی کے دنوں میں بڑا شور مچاتے ہیں, بھائی غریب لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں اور آپ لوگ لگے ہیں بھائی جانور کاٹنے, آپ جانور سیوا کرنے, غریبوں کو پوچھنے والا نہیں. ان بدبختوں سے کوئی پوچھے سارا سال تو میں غریبوں کی کوئی فکر نہیں تھی, اب جب قربانی جیسا فریضہ ادا کیا جانے لگا تو میں غریب یاد آ گیا. ہاں, کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ میں 2 لاکھ 5 لاکھ والی گاڑی میں بھی گزارا کر سکتا ہوں, تو 5 کروڑ والی گاڑی لے کے پھرتا ہے, اور ادھر غریب نہیں یاد آیا. اب غریب یاد آ گئے, قربانی کی بات آئی. فضول خرچیاں. اپنے گھر کا ناشتہ ایک دن کا اتنا ہوتا ہے جتنا غریب کو پورے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے.
اس وقت فضول خرچی تو میں نہیں یاد آئی، ابھی غریب یاد آ گیا. مسجد میں پیسہ لگ رہا ہو غریب یاد آ جاتا ہے، شرعی معاملات میں پیسہ لگ رہا ہو غریب یاد آ جاتا ہے، حج کے لیے پیسہ لگانا ہو غریب یاد آ جاتا ہے، اور اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں وہ غریب نہیں یاد آتا. تو سمجھ جائیے کہ ایک بہانے ہیں لوگوں کو شرعی فرائض کی ادائیگی سے روکنے کے، اور کچھ بھی نہیں. کبھی کہتے ہیں جانور ذبح کریں گے ختم ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا، کیا پاکستان سے بکریاں یا پوری دنیا سے جانور ختم ہوگا جن کی قربانی کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جس چیز کو استعمال زیادہ کریں گے اللہ دیں گے بھی زیادہ. اب دیکھیں بکریاں ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، بیل ہیں، کتنے کٹتے ہیں. چلے فارمی مرغیوں کو دیکھ لیجیے، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں کٹتی ہیں. کیا ختم ہو گئی ہیں یا اور زیادہ آ رہی ہیں؟ جتنا جس چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اللہ اس کی پیداوار بھی زیادہ کرتا ہے. اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں دمبے، بھیڑ، بکریاں آپ کو نظر آئیں گے. آپ سوڈان کے علاقے میں چلے جائیں، کوئٹہ کے علاقے میں چلے جائیں، کتنی تعداد میں ناران کاغان چلے جائیں، بکریوں اور دمبوں کی لائنیں نظر آتی ہیں. بکری عموماً اور گائے، بکری چلے 2 بچے دے دے گی، گائے جو 1 ہی بچہ دیتی ہے سال میں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کے باوجود ان کی تعداد دیکھیں. کتیا سال میں 20-20 بچے دیتی ہے، ایک بار 8-10 بچے دیتی ہے. پھر تو دنیا کتوں سے بھاری ہونی تھی، ان کا سیوا بھی کوئی نہیں کرتا. پاکستان ابھی چاہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر تو اتنی تعداد ہونی چاہیے. کیا ہے اتنی تعداد؟ نہیں، اسی کے استعمال نہیں. تو جس چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اللہ اس کو وافر کر دیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی فضولیات میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال حکم کے اعتبار سے قربانی کی قسمیں، قربانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، ایک نفل ہے. پھر واجب کی 3 قسمیں ہیں. بعض قربانیاں اغنیاء اور فقراء دونوں پر واجب ہیں، بعض قربانی صرف فقراء پر اور بعض صرف اغنیاء پر واجب. ہر ایک کی تفصیل سمجھ لیجئے. وہ قربانی جو اغنیاء اور فقراء دونوں پر واجب ہے وہ نظر کی قربانی ہے. نظر منت. نظر ماننے والا امیر ہو غریب ہو، جب اس نے نظر مانی میں بکرا ذبح کروں گا قربانی اس پہ لازم ہو گئی. بات سمجھ آ گئی؟ کسی کی نظر مانی ہے اس نے، اب نظر پوری کرنی ہوگی، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے. نمبر 2، صرف فقیر پر قربانی اس صورت میں واجب ہوگی. آپ حیران ہوں گے فقیر پر قربانی واجب بھی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. پتہ کیسے؟ فقیر پر قربانی اس صورت میں واجب ہوگی جب وہ قربانی کا جانور عید کے دن ذبح کرنے کی نیت سے خرید لے کہ میں اس کو عید کے دن ہی قربانی کی نیت سے ذبح کروں گا، تو اب اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. ویسے فقیر آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پیسے آ گئے، قربانی کا جانور خرید لیا، اب اس پر کیا ہوئی؟ قربانی واجب ہو گئی. اب یہ اس جانور کو بیچ بھی نہیں سکتا، یہ اس جانور کو بیچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے نا اس سے قربانی ساقط بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ فقیر آدمی کا جانور گم ہو گیا، باغ یا کہیں غائب ہو گیا، گم ہو گیا، اب اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی. لیکن امیر آدمی کا جانور گم ہو گیا، اس سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، دوسرا جانور خرید کے ذبح کرنا ہوگا. فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، مر گیا، اب اس کو اور جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو لیا تھا وہی مر گیا. لیکن امیر آدمی نے قربانی کے لیے جانور لیا تھا، مر گیا، اس کو دوبارہ دوسرا لے کر قربانی کرنی ہوگی، اس لیے کہ امیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 3، نظر اور جانور خریدے بغیر صرف مالدار پر عید کی قربانی واجب ہے. مالدار آدمی جانور خریدتا نہیں بھی ہے، نظر نہیں بھی کرتا، تب بھی اس پر عید کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. نفلی قربانی، نفلی قربانی، نظر اور قربانی کی نیت سے جانور خریدے بغیر اگر کوئی غریب آدمی یا مسافر آدمی عید کی قربانی کر لے تو یہ نفلی قربانی شمار ہوگی. نظر نہیں مانی، نیت نہیں کی، ویسی قربانی میں حصہ ڈال لیا، کر لی،
مسافر آدمی نے یا غریب آدمی نے تو یہ نفلی قربانی ہو جائے گی، ثواب ملے گا اس کو، لازم نہیں تھی اس پر لیکن اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے آپ پر نفل پڑھنا فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ اب آتے ہیں اہم مسئلے کی طرف، قربانی کے وجوب کی شرائط، کن صورتوں میں قربانی واجب ہوگی؟ تو قربانی کے وجوب کی شرائط میں پہلی دو صورتیں جو ذکر کی ہیں ان میں اسلام، عقل، بلوغ اور آزادی۔ اسلام، عقل، بلوغ، بلوغ سے مراد بالغ ہونا، آزادی مطلب غلام نہ ہو۔ چونکہ دونوں صورتوں میں مال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نظر قولی یا نظر عرفی کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہی شرائط ہوں گی جو نظر کے لیے ہیں۔ جو آدمی منت مانتا ہے وہ مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، آزاد ہوگا، منت مانے گا تو تب اس کی منت اس پر لازم ہوگی نا، تو یہ چار شرائط اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی قربانی کی جو تیسری صورت ہے اس کے واجب ہونے کے لیے شرائط، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ اب دیکھیں، ایک آدمی قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو مسلمان ہو گیا، مالدار ہے، قربانی اس پہ لازم ہو جائے گی۔ 11 ذی الحجہ کو مسلمان ہوا، بھی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسلمان ہو گیا، قربانی اس پہ لازم ہوگی۔ دوسری شرط، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سفر میں ہے، انہیں قربانی کے 10، 11، 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں سفر میں مسافر، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، حاجی جو حج پہ گیا ہوتا ہے، حاجی جو حج پہ گیا ہوتا ہے، اگر وہ مکہ کا باشندہ ہے پھر تو ظاہر اس پر مالی قربانی بھی لازم ہوگی، اس نے ویسے بھی حج افراد کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر حاجی پاکستان کا ہے، مکہ کا باشندہ نہیں ہے، حج کرنے کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، حرم میں ہے، اب اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2 صورتیں ہوگی، دیکھیں گے وہاں پر یہ مقیم ہے یا مسافر ہے۔ مسافر کب ہوگا؟ جب مکہ کے دن سمیت بشمول منا کے اگر یہ 15 دن سے کم ہے تو یہ کیا ہے؟ مسافر ہے۔ 15 دن سے کم ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ مسافر۔ اگر وہاں حج کے لیے جو ٹھہرا ہوا ہے مکہ میں 15 دن یا اس سے زائد رہ رہا ہے، اب یہ مقیم ہے، اب مسافر نہیں ہے، اب اس پر مالی قربانی بھی واجب ہوگی، چاہے وہاں پر کر دے چاہے پاکستان میں کروا دے، اس کی مرضی ہے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ غلام اپنے آپ کا مالک نہیں ہوتا، اس کا سب کچھ آقا کا ہوتا ہے، لہذا غلام پر قربانی نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، قربانی کرنے والا نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کیا ہے؟ گھر کے ضروری سامان، سواری، خادم وغیرہ کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 200 درہم کے برابر مال ہو، چاہے نقد کی صورت میں ہو، تجارت کی صورت میں ہو یا اضافی اشیاء کی صورت میں۔ گھر کے اندر اضافی اشیاء پڑی ہوئی ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتی، اضافی کپڑے ہیں، اضافی فرنیچر ہے، اضافی برتن ہے، سال بھر استعمال، ضرورت سے زائد کوئی فریج پڑی ہے، خراب رکھی ہے، لیکن نیا وہ بھی 15-20 ہزار کی ہے، ٹی وی پڑا ہے 40-50 ہزار کا ہے، ان ساری چیزوں کو جمع کریں اور وہ نصاب کی بقدر تقریباً 1,33,000 روپے بنتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے وجوب کے لیے کچھ شرائط تو یہ ہیں
نابالغ بچے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر مالدار ہے تو قربانی وہ بھی کرے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ مالدار ہے. نابالغ بچہ مالدار ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. باپ فوت ہو گیا، وراثت میں بہت کچھ چھوڑ گیا، ڈہروں ڈہر چھوڑ گیا تو مالدار ہے. تو چونکہ قربانی خالص عبادت ہے تو عبادت، بچہ عبادت کا اہل نہیں ہے، وجوب کا اہل نہیں ہے، لیکن مفتابی ہی قول یہی ہے کہ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے. قربانی کا رکن، ایک چیز یاد رکھیے، قربانی واجب ہے، مرد اور عورت برابر ہیں. قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے. عورت پر بھی قربانی لازم ہوگی جبکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن دیکھیں، ابھی تو ہم نے یہاں پر نصاب کا تذکرہ کیا. دیکھیں، ایک آدمی کے پاس ہم نے کہا کہ آج کل کے حساب سے 1,33,000 نقدی کی صورت میں، سامان تجارت کی صورت میں، یا ضرورت سے زائد اشیاء کی صورت میں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں اس کے پاس پڑے ہیں، قربانی اس پر ہوگی لازم. لیکن اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، ضرورت اس کی چل رہی ہے، نصاب کا مالک پھر بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کا ان دنوں کا خرچہ اس کے پاس الگ سے موجود ہے، اتنے اضافی پیسے موجود ہیں کہ قربانی کے جانور میں ایسا ڈال سکتے ہیں، تو اس کو بھی قربانی کر لینا اچھی بات ہے، افضل ہے، کر لینا. آگے سمجھ، یعنی 20-25 ہزار اس کے پاس اضافی پڑے ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ مہینہ بار استعمال نہیں ہونے، تو اس کو بھی قربانی کر لینی چاہیے. بعض حضرات کا موقف تو یہی ہے کہ قربانی کے لیے کوئی نصاب ضروری نہیں ہے. قربانی کے لیے کوئی نصاب ضروری نہیں ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں کہ وہ ضرورت سے زائد ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اور گھر کے اخراجات نکال کر اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ اس سے قربانی کے جانور نے حصہ ڈال سکتا ہے تو وہ بھی قربانی کرے. بعض رات نے جس کو لازم کہا ہے، جیسے کہ اہل ظواہر کے نزدیک لازم ہے، اہل ظواہر کے نزدیک لازم ہے. اس آدمی کے پاس اتنے پیسے مہینے بار بچے ہوئے ہیں کہ ان سے قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے تو ضرور ڈالے. تو میں نے عرض کیا قربانی کا رکن کیا ہے؟ قربانی کے مخصوص دنوں میں قربانی کی نیت سے ایسا جانور ذبح کرنا جس سے قربانی جائز ہو، یہ قربانی کا رکن ہے. ایسا جانور ذبح کرنا جس سے قربانی جائز ہو، یہ قربانی کا رکن ہے. ذبح کرنا ضروری ہوگا، مال جانور خرید کے صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا. اور جانور جس سے قربانی جائز ہے نا، مرغی لے کے ذبح کرتے اس سے قربانی جائز نہیں ہوگا. شتر مرغ لینے قربانی جائز نہیں ہوگا. قربانی کے جانور مخصوص ہیں. قربانی کا سبب کیا ہے؟ قربانی کا سبب، قربانی کا سبب قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو پانا. جس آدمی نے 10، 11، 12 ذی الحجہ کو پا لیا، یہ قربانی کا سبب ہے. اور یہ جو اعتبار کیا جائے گا آخری وقت کا کیا جائے گا. کیا مطلب؟ 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کا اعتبار کیا جائے گا. ایک آدمی غریب ہے، 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مالدار ہو گیا، پیسے آ گئے، اس کے پاس قربانی لازم ہوگی. نابالغ تھا، 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے بالغ ہو گیا، مالدار ہے، قربانی لازم ہو جائے گی. اس سے مسافر تھا، 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچایا، قربانی واجب ہوگی. اس سے قربانی کے جانور سے متعلق شرائط ایک بہت لمبا گنجان موضوع ہے. یہ ہم صرف موٹی موٹی باتیں عرض کر رہے ہیں تاکہ کم از کم موٹے موٹے مسائل اور اصول اور قواعد و ضوابط آپ کو معلوم ہو جائیں. اسی سے باقی مسائل آپ انشاءاللہ حفظ کرتے رہیں. قربانی کا جانور حلال اور معقول اللحم، پالتو جانور، گھریلو جانور، جنگلی جانور کی قربانی جائز ہے. اب ہرن حلال ہے. ہرن کیا ہے؟ زرافہ،
خرگوش، لیکن ان کی قربانی تو نہیں ہوتی، پالتو نہیں. پرندے ہیں، شتر مرغ ہے، ناطقی شتر مرغ تو بڑا مہنگا ہے، لیکن قربانی اس کی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قربانی کے جانور شریعت کی طرف سے متعین ہے. نمبر 2، جانور کی عمر قربانی کے قابل ہو. جانور کی عمر قربانی کے قابل ہو. اونٹ، اونٹنی، اس کی عمر 5 سال یا اس سے زائد. بیل، گائے 2 سال یا اس سے زائد. گائے کی قربانی بیل سے افضل ہے. باقی بھینس، جو بھینس صاحبہ ہیں یہ بھی گائے کی قسم، بھینس گائے کی قسم ہے، تو اس کے لیے بھی وہی شرط ہوگی جو گائے کے لیے ہوگی، 2 سال. بکرا بکری کم از کم 1 سال. ایک سال سے ایک دن بھی بکرا کم قربانی نہیں ہوگی. بہر دمبا، اس کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے. البتہ اگر بہر دمبا 6 ماہ کا ہو لیکن صحت مند ہونے کی وجہ سے 1 سال کا لگتا ہو تو قربانی جائز ہوگی. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بکری کو بہر دمبے پر قیاس نہیں کریں گے. بکری کی عمر 1 سال پوری چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے عیوب سے سلامت ہو. جس جانور کی قربانی کریں وہ عیوب فاحشہ سے سلامت ہو، یعنی وہ عیوب، وہ عیب جن سے جانور کا گوشت یا چربی متاثر ہو کر کم ہو جائے، اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی. باقی عیوبات بہت سارے ہیں، گنوانے کا وقت نہیں. اب دوسری قسم کی شرائط ہوتی ہے قربانی کرنے والے سے متعلق شرائط. جو بندہ قربانی کر رہا ہے، بندہ ہے بندی ہے، دونوں شامل ہیں. نمبر 1، قربانی سے مقصود اللہ کی رضا ہو، تقرب الی اللہ کی نیت ہو. گوشت کھانے کی نیت ہوگی، قربانی نہیں ہوگی. نمبر 2، جانور خریدتے وقت یا کم از کم ذبح کرتے وقت نیت تقرب قربانی کے ساتھ پائی جائے. نمبر 3، قربانی میں شریک تمام شرکاء کی نیت عبادت ہو. عید کی قربانی ہو، حج تمتع ہو، قران ہو، نفلی قربانی ہو، عقیقہ ہو. قربانی جنرل میں عقیقے کا ایسا رکھا جا سکتا ہے نا، تو نیت عبادت ہو. اگر شرکاء میں سے کسی نے محض گوشت کھانے کی نیت کی، ضیافت کی نیت کی، یا اس نے یہ کہا چلو بھائی قربانی میں حصہ ڈال کے گوشت آ جائے گا 15-20 کلو تو میں بیچوں گا، سب شرکاء کی قربانی خراب تھی. ایک بات اور بھی یاد رکھیے، قربانی کے 7 شرکاء میں سے کوئی ایک شریک بھی غیر مسلم ہے، کافر ہے. شریعت جس کو کافر کہتی ہے، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. کوئی رافضی شریک ہو گیا، کوئی مرزائی شریک ہو گیا، کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اس لیے حصے ڈالنے میں اور فکر کرنا چاہیے. قربانی کرنے کا وقت تفصیل پہلے آ گئی. 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے. البتہ 10 کو قربانی کرنا افضل ہے، پھر 11 کو آخری درجہ 12 کا. رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہے چونکہ آج کل روشنی کا انتظام ہوتا ہے. لیکن شہر والے لوگوں کے لیے عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہوتی. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جس نے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ کرے. ہاں البتہ اگر شہر کی ایک مسجد کے اندر بھی عید کی نماز ہو گئی ہے، اب قربانی کرنا جائز ہو جائے گی. کسی عذر کی بنا پر پورے شہر میں ساری مساجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی، کوئی عذر ایسا آ گیا، ساری مساجد میں اور عیدگاہوں میں نماز نہیں پڑھی،
اب کیا کریں گے قربانی کا؟ زوال کے بعد کر سکتا ہے، زوال تک انتظار کرے، زوال کے بعد قربانی کر سکتا ہے، عید اگلے روز پڑھ لیں۔ باقی جن دیہاتوں میں گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں لوگ صبح ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں، طلوع فجر کے فوراً بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، آپ کا جانور گاؤں میں جہاں پر عید نہیں ہوتی، آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا، میری طرف سے قربانی آپ گاؤں میں کر دینا، یہ لو پیسے، وہ اگر وہاں پر قربانی کرنا چاہتے آپ نے عید کی نماز نہیں بھی پڑھی تب بھی آپ کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن جانور وہاں پہ۔ سمجھ آ گئی؟ اگر عید الاضحیٰ کے دن میں شک ہو جائے، قربانی کو 12 ذی الحجہ تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اگر مؤخر کر دیا تو پھر مستحب یہ ہے ذبح کر کے تمام کا تمام صدقہ کرے، خود اس سے نہ کھائے۔ جانور میں شرکت، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم ہو تب بھی جائز ہے، لیکن 7 سے زیادہ، اگر 7 سے زیادہ 8 لوگ ہوں گے، کس کس کی قربانی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی؟ سب کی نہیں ہوگی۔ 8 لوگ ایک جانور میں شامل ہو گئے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے ہی 7 سے کم ہو گئے۔ بکرا بکری بہر دمبا، ان میں صرف ایک بندہ شامل ہو سکتا ہے، ایک بندے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں عیب، قاعدہ یہ ہے کہ جس عیب سے جانور کی کوئی مخصوص منفعت یا خوبصورتی ختم ہو جائے، اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر عیب اس درجے کا نہ ہو تو قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت عیب پیدا ہو جائے تو وہ بھی قربانی میں مانیہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ مثلا جانور گراتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، قربانی کرتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، قربانی کرتے وقت دم کٹ گئی، قربانی کرتے وقت کان کٹ گیا، آنکھ میں چھری لگ کے زخمی ہو گئی، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت کے عیب کے اعتبار نہیں ہے، تو اس سے پہلے پہلے کے عیب کو دیکھا جائے گا۔ کون سے عیوب قربانی میں مانے ہوتے ہیں؟ سینگ جڑ سے اکھڑا ہو، جانور اندھا ہو، جانور کی ایک آنکھ ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ 3 ٹانگوں سے چل کے جا رہے ہیں، ایک کو لگاتا ہی نہیں، انتہائی کمزور ہے، دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، یا پیدائشی کان ہے ہی نہیں ہے، یا ایک کان ہے اور دوسرا نہیں ہے، دم یا اس کا اکثر ایسا کٹا ہوا ہے، بہت بیمار جانور ہے، کوئی بھی اسے 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، جانور کا کوئی بھی اسے 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے ناک ہے، تھن ہے، یا اسی طرح اس کا ہونٹ ہے، کان ہے، کوئی بھی ایسا، تھن کٹا ہوا ہو، زبان اس قدر کٹی ہو کہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکے، جانور غلاظت کھانے والا ہو، البتہ اس کو کچھ دن باندھ لیا جائے تاکہ وہ صحیح خوراک کھانے لگ جائے، پھر اس کی قربانی جائز ہو۔ اتنا کمزور ہو ہڈیوں سے گودا ختم ہو جائے، ایک پاؤں کٹا ہوا ہو، بکری کا ایک تھن اور اونٹنی یا گائے کے 2 تھنوں کا دودھ ختم ہو گیا ہو، یا تھن سرے سے کٹ گئے ہوں، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ عیوب جو قربانی میں مانے نہیں ہے، سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہے، کوئی عرض نہیں، قربانی ہو جائے گی، یا اوپر سے ٹوٹے ہوئے کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی، جڑ سے نہیں ٹوٹے ہوئے، زکام کھانسی نزلہ زکام جانور کو لگا ہوا کوئی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی، داغ لگا ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، دانت نہیں ہے لیکن چارہ کھا سکتے ہیں، 2-4 دانت نہیں ہے، سارے ایک سارے دانت نہ ہو، چارہ ہی نہیں کھا سکتا پھر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، 2-4 دانت نہیں ہے، کوئی عرض نہیں، خارش زیادہ ہے لیکن صحت مند ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ جانور جس کے کان قدرتی چھوٹے ہیں، یا کان میں سوراخ ہے، یا کان اوپر سے نیچے چیرا ہوا درمیان سے، تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ بعض علاقوں میں آج کل بکریاں آتی ہیں تو ان کے کان میں چیرا لگا دیتے ہیں، شاید کسی بیماری کی وجہ سے وہ بیماری نہ لگے۔ قربانی کی قضا، اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہو اور مقررہ ایام میں قربانی نہ کر سکے تو بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔
قضا کیسے کرے گا؟ پیسے زیادہ والا، پیسے والا بندہ مالدار بن گیا تو اس پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. ہاں اگر پہلے سے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا پھر اس کے لیے جانور صدقہ کرنا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا دونوں جائز ہے. جو جانور خریدا وہ اسی کو صدقہ کرتا. اور اگر بالفرض بندہ غریب ہے اور اس پر قربانی نظر کی وجہ سے یا قربانی کی نیت کی وجہ سے جانور خریدنے کی وجہ سے واجب ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ زندہ صدقہ کرنا واجب ہوگا، اسی جانور کو صدقہ کرتا. اور اگر اب ذبح کرے گا اس کے لیے خود کھانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب وہ صدقے کا ہو گیا، نظر کا ہو گیا. پچھلے سالوں کی کسی کی قربانیاں رہتی ہیں تو وہ ہر سال کے حساب لگا کے پچھلے سالوں میں بکری کی جو قیمت ہوا کرتی تھی، ایک ایک بکری پچھلے سالوں کی اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. باقی قربانی کے گوشت کی ترتیب طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. قربانی کے مستحبات کیا ہیں؟ مستحب ہے کہ قربانی کا جانور کچھ دن پہلے خرید لیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کے بال نہ تراشے جائیں، اس کا دودھ نہ نکالا جائے. اگر جانور میں دودھ زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر دودھ نکال دیا جائے، اس دودھ کو صدقہ کر دیا جائے. مستحب ہے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. عورت کی قربانی ہے تو اپنے جانور کے سامنے کھڑی ہو جائے جب کوئی قربانی کر رہا ہے تو دعا پڑھے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پھر قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے. قربانی کے جانور کا خوبصورت اور صحت مند ہونا مستحب ہے. قربانی کے دنوں میں اگر کسی کو جانور میسر نہ ہو، کسی علاقے میں ایسا ہو گیا کہ جانور نہیں ملتے ہیں ہی نہیں، جانور دوسرے علاقے سے لا سکتا ہے. عام طور پر جو لوگوں میں والے جانور نہیں ملتا، مرغی ذبح کر رہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. البتہ قربانی کی نیابت درست ہے، دوسرے علاقے میں کسی کو اپنا نائب بنا دے، وہ اس کی طرف سے قربانی کر لے. قربانی کے جانور بعض کا بچہ جنم دیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ قربانی کا جانور اگر بچہ جنم دیتا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اگر جانور کسی غریب آدمی کی قربانی کرے تو بچے کو بھی ماں کے ساتھ ذبح کرنا لازم ہوگا. اگر جانور کسی مالدار آدمی کا ہے اس کی تین صورتیں ہوں گی. نمبر 1، ایام قربانی میں ماں کے ساتھ ذبح بھی کر سکتا ہے، چاہے ماں سے پہلے ذبح کر لے یا بعد میں ذبح کر لے. ذبح کرنے کے بعد راضی قول کے مطابق وہ اس کے گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 2، ایام قربانی میں اس کو زندہ صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نمبر 3، اگر ایام قربانی گزر جائیں اب صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اب اس کو زندہ صدقہ کرنا ہوگا. چلیے بس یہ موٹے موٹے مسائل قربانی کے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ دیے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا.